بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 200 سال تک ہندوؤں مسلمانوں پر سفاک حکمرانی کرنے والے گوروں پر اب ایک ہندوستانی پکا ہندو حکومت کرے گا۔ کیا اب برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب ہونے لگا ہے؟ آزادی کے 75ویں سال میں پہلا غیر سفید فام وزیر اعظم منتخب ہو گیا ہے۔ گوروں نے خود اپنی لگام ایک 42 سالہ ہندوستانی نسرات رشی سناک کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ 21ویں صدی کیا کیا نرنگیاں دکھا رہی ہے۔ سفید فام جو پچھلی صدیوں میں دوسری قوموں کو غلامی کے تاریک اندھیروں میں دھکیلتے تھے، کلبوں ریستورانوں کے باہر تختیاں لگواتے تھے جس پر لکھا ہوتا تھا انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ 87 سال پہلے رشی کے دادا نے گوجرانوالا سے نیروبی کا رخ کیا تاکہ وہاں کلرکی کے ذریعے اپنے خاندان کو پال سکے۔ موجودہ بھارت سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسے اپنے ہندو ہونے پر فخر ہے۔ وہ کھلے عام اپنے مذہب، تمدن اور اپنے ماضی کے رشتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ 2019 میں سناک نے بھگود گیتا ہاتھ میں لے کر اپنی وزارتی عہدے کا حلف لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کے بارے میں جاننا ہم پاکستانیوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں ہمارے 11 لاکھ سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں۔ پاکستان دولت مشترکہ کا رکن ہے۔ تعلیم، صحت اور سماجی امور کے لیے پاکستان کا برطانیہ سے تعلق رہتا ہے۔ ہمارے سابق حکمرانوں کے بھی وہاں ڈیرے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد اعلیٰ فوجی آفیسر، بیوروکریٹ وہی جا کر عمر کے آخری دن گزارتے ہیں۔ پھر کشمیر اور فلسطین کے پیچیدہ مسائل برطانیہ ہی کے پیدا کردہ ہے۔ انگریزوں نے ہم پر 200 سال سے زیادہ حکمرانی کی۔ ہمیں تاریخ کے اس انتہائی اہم موڑ پر غیر سفید فام اور وہ بھی ہندو مت سے تعلق رکھنے والے رہائشی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ جنوبی ایشیا پر اس کے اثرات مثبت یا منفی ضرور مرتب ہوں گے۔ کیا وہ صرف برطانوی شہری کے حیثیت سے یہ مادر پارلیمنٹ چلائے گا یا اپنی ہندوستانی جڑوں کو بھی سیراب کرے گا؟ دوستو، بھارت کے متصب وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں رشی کو مبارکباد دی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ جس روز رشی اپنی کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ منتخب ہوئے اس روز ہندوؤں کا تہوار دیوالی بھی تھا۔ مودی نے انہیں دیوالی مبارک بھی کہا اور یہ امید ظاہر کی کہ ہم مل کر روڈ میپ 2030 کے لیے کام کریں گے۔ رشی کا خاندان آزادی سے بہت پہلے 1935 میں گوجرانوالا سے نیروبی چلا گیا۔ وہاں سے وہ 1960 میں برطانیہ منتقل ہو گیا۔ رشی 1980 میں انگلینڈ کے شہر میں پیدا ہوتے ہیں۔ والد ایک عام فیملی ڈاکٹر، والدہ ایک فارمیسی کی دکان چلاتی ہے۔
لیکن وہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں۔ رشی امریکہ کی ایکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور اکنامکس میں فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ہمارے مورخین اور محققین کو یہ تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ برطانیہ کے سفید فام اتنے فراخ دل کیسے ہو گئے کہ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد برطانیہ میں نسل پرستی ختم ہو گئی۔ آخر کیا سماجی اقتصادی مجبوریت تھی کہ برطانوی کنزرویٹو پارٹی نے اپنی باغ دوڑ ایک غیر سفید فام، ایک ہندوستانی نژاد، ایک مہاجر کے ہاتھ میں دے دی؟ کیا انگریزوں میں اب اچھی حکمرانی کرنے والے نہیں رہے؟ کبھی تو وہ پوری دنیا میں حکومتیں کرتے پھرتے تھے، اب اپنے اصل وطن میں بھی حکمرانی کے اہل نہیں رہے۔ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تاریخ کی گلیوں میں بھٹکنے لگا ہوں۔ دمشق، بغداد، اندلس، رباط، نجد کے بازاروں میں کھڑا سوچ رہا ہوں کہ جہان بانی تو مسلمانوں کو ودیت ہوئی تھی۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مغلوں سے بادشاہت چھینی تھی، یعنی کہ مسلمانوں سے بدلہ تو مسلمانوں کو لینا چاہیے تھا۔ برطانیہ میں پاکستانی بھی 11 لاکھ کی تعداد میں ہے، بھارتیوں سے صرف 3 لاکھ کم۔ وہ اس عہدے جلیلہ تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے۔